4 روزہ یہ دفاعی نمائش ہے جی ابھی یہ بلکہ شروع ہوگی 19 سے 22 نومبر تک 19 سے 22 نومبر ابھی تو اس کی تیاریاں ایکچولی جاری ہیں ہم جو دیکھ رہے ہیں باقاعدہ طور پہ تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں اور بڑی زبردست ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں بڑا لوگ اس میں انٹرسٹ بھی لیتے ہیں. تو ہمارے نمائندے نذیر شاہ اس حوالے سے ہمیں بتا رپورٹ ایک کر رہے ہیں رپورٹ انہوں نے مرتب کی آپ کو ذرا دکھاتے ہیں کہ اس نمائش میں ہے کیا کیا. دفاعی نمائش آئیڈیاز خطے کی سب سے بڑی دفاعی نمائشوں میں سے ایک ہے جہاں دنیا بھر کے نمائش کنندگان اپنی مصنوعات اور دفاعی ساز و سامان پیش کرتے ہیں. شہر قائد میں ہونے والی بڑی نمائش کے لیے کیا کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کراچی ایکسپو سینٹر میں 12ویں آئیڈیاز نمائش کی انعقاد کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی. 19 سے 22 نومبر کو عالمی سطح کی یہ 4 روزہ نمائش دنیا کے کئی ممالک کی توجہ حاصل کرے گی. دفاعی نمائش میں افتتاحی تقریب سمیت متعدد سرگرمیاں شامل ہیں. نمائش میں ملکی اور غیر ملکی معززین کے لیے دفاعی صنعتوں سے متعلق موضوعات پر بین الاقوامی سیمینارز کا انعقاد کیا جائے گا جس کے لیے سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں. اس میں مختلف جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور جو باقی ایجنسیز ہیں ان کے کوآپریشنز کے ساتھ ہم نے مختلف جو ہے وہ موک ایکسرسائزز کی ہیں اور جو سیکیورٹی پلان ہے اس کو ترتیب دیا گیا ہے. آٹومیٹڈ نمبر پلیٹ ریڈنگ کیمرہ جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں. اسپیشل کنٹرول روم کریٹ کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ تمام روٹس کو بی ڈی سے کلیئر کروایا جائے گا اور جتنے بھی وی آئی پیز جہاں پہ آئیں گے ان کو ایز پر بلو بک اور جو پروٹوکول ہے وہ پروٹیکشن دی جائے گی اور ان کی کلیئرنس دی جائے گی. دفاعی نمائش کے لیے جہاں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں وہیں ایکسپو سینٹر کے اطراف اور شہر کے مختلف حصوں میں استرکاری اور بیوٹیفیکیشن کا کام بھی جاری ہے. نمائش کے آخری روز شہریوں کے لیے ساحل سمندر پر خوبصورت انداز میں ایئر شو کا انعقاد بھی کیا جائے گا جہاں پاکستان کے دلیر اور جانباز پائلٹ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے. آئیڈیاز نمائش دفاعی انڈسٹری میں نئی ٹیکنالوجیز اور صلاحیتوں کے اظہار کا ایک ممتاز اور مستحکم پلیٹ فارم بن چکا ہے جسے دنیا بھر کے دفاعی ماہرین اور مبصرین کی جانب سے پذیرائی ملتی ہے. کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ نذیر شاہ ARY نیوز کراچی. We are very excited کہ یہ ماشاءاللہ سے یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے. اس پر بات کر لیتے ہیں. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہاں کا نظم و نسق اور سارے معاملات کو دیکھ بھی رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں تو کنٹینرز کے عقب میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا تو نذیر شاہ نے تھوڑا بہت ایکسپلین کیا. آپ ہمیں فردر بتائیے گا کہ پچھلی نمائش کی نسبت اس میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے. دیکھیے جی یہ پہلے تو میں آپ کو اس کا فارمیٹ بتا دوں کہ یہ گلوبل لیول پہ جو چند بڑی ایکسپوز ہوتی ہیں ڈیفنس ایکوپمنٹ کی یہ اس میں سے ایک بڑی ایگزیبیشن ہے اور یہ ہر 2 سال بعد ہوتی ہے. یہ اس دفعہ اس کا 12th ایڈیشن ہے. ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن یا ڈیپو جو ہے یہ منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کا ایک ادارہ ہے. وہ اس کو اینکر کرتے ہیں آرگنائز کرتے ہیں اور ان کے بہاف پہ بدر ایکسپو سولوشن جو ایک ایونٹ مینجمنٹ پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی ہے وہ اس کو جو ہے آرگنائز اس کو کنڈکٹ کرتی ہے. یہ اس کا سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا سگنیفیکنس تو یہ ہے کہ یہ میگا ایونٹ جو ہے وہ ہماری ڈیفنس انڈسٹری گورنمنٹ سیکٹر کی اور پرائیویٹ سیکٹر کی اس کا پوٹینشیل جو ہے اس کو ہم شو کیس کرتے ہیں دنیا کے سامنے. جیسے جو پچھلی آئیڈیاز ہوئی 2022 کی اس میں 537 جو ہے کمپنیز نے پارٹیسپیٹ کیا اور 38 ملکوں کی ریپرزنٹیشن تھی اس میں. اور اس میں اسی طرح اس سال جو ہے ہم توقع کر رہے ہیں جو رجسٹریشنز ہوئی ہیں یہ نمبر جو ہیں اس سے کہیں زیادہ ہوں گے. دوسرا جو سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈیفنس پروڈکشن انڈسٹری ہے وہ ایئر لینڈ اور سی کی اپلیکیشنز کے حساب سے ہم تمام طرح کی چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں. وہ فائٹر جہاز ہو ٹرینر جہاز ہو وہ جو ہے سی کے اوپر جو ہے مختلف سائز کی جو
सी क्राफ्ट है। अच्छा एजाज साहब, आप इसी वेपन्स की बात कर रहे हैं क्योंकि अब बड़ा डिफरेंट टाइम है, अब टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, पायलट लेस जो है वो जहाज़ होते हैं, तो यहाँ पे इसमें भी कुछ हम ऐसी टेक्नोलॉजी का भी देखेंगे कि इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे यहाँ पर भी? जी, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जी अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट कैपेबिलिटी को दिखाने का। हमारी जो डिफेंस रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसके अलावा जो हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन करते हैं मैनुअल इक्विपमेंट को ट्रांसफॉर्म करने में इंडिजिनसली, वो भी हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और उसकी बहुत बड़ी मार्केट है। इसलिए ये कहना बिल्कुल जो है बजा होगा कि ये सिर्फ कन्वेंशनल जो है हार्डवेयर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को भी हम यहाँ मुतारिफ करवाते हैं। एजाज साहब, एक और चीज़ भी है कि ये ज़रा फरमाइएगा कि पहले तो आपको पता है कि एक ज़माना था जब 23 मार्च की जब यौम पाकिस्तान की परेड होती थी, तब भी हम देखते थे कि हमारे पास क्या क्या सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है और दुनिया की नज़रें भी होती थी। अब ये जो आइडियाज़ है ये दुनिया को भी बताने का एक तरीका है कि हमारे पास क्या कुछ है। इसमें आपने हालिया वॉरफेयर्स जो देखे होंगे, ख़ासतौर पर यूक्रेन रशिया का जो चल रहा है या इसके अलावा बाकी, उसमें ड्रोन्स का, UAVs का, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो पाकिस्तान का फोकस, मैंने लास्ट टाइम आइडियाज़ की नुमाइश में गया था 2 साल पहले जो हुई थी, उस वक्त भी हम काफ़ी इस ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काफ़ी काम कर रहे हैं, सर्वेलेंस व्हीकल्स पे, बाकी सब पे। और मज़ीद इसमें क्या हमने अभी तक जिद्दत हासिल की है? जी देखिए, पिछली दफ़ा के जो अगर आपने ड्रोन टेक्नोलॉजी और उसके डिस्प्लेस देखे होंगे तो अब उसमें काफ़ी तेज़ी से उसमें हमारी कैपेबिलिटी इन्हांस हुई है। पहले हम छोटे ड्रोन्स थे और उनका पे लोड भी कम होता था। अब जो, और वो मोस्टली जो है वो सर्वेलेंस के रोल में इस्तेमाल होते थे। अब जो ड्रोन्स हैं वो उसकी सिविल और मिलिट्री एप्लीकेशंस दोनों हैं, और इसमें बड़े पे लोड वाले जो हैं ड्रोन्स वो भी यहाँ हम फैब्रिकेट कर रहे हैं। और ऐसे भी हैं जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए और दूसरे सिविल एप्लीकेशन के लिए भी इस्तेमाल होंगे। तो ये यकीनन आपको इस दफ़ा जब आप इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे तो आप खुद विटनेस करेंगे कि इसमें हम हर रोज जो innovations कर रहे हैं। जी, we are looking forward to that जी। Thank you so much for your time, sir.